ایک رات ڈھونڈ نکالیں، جیسے شب معراج، کبھی شب برات، ایک رات ڈھونڈ نکالیں، اس سے ہم اپنے مردے بھی بخشوا لیں۔ مجھے یہ بات پر اتنی ہنسی آتی ہے نا، میں کہتی ہوں کہ اگر آپ زندوں کے آپس میں حسن سلوک اور معاملات اچھے کر لیں نا تو اللہ مردوں کو بخش ہی دے گا۔ زندوں کے ساتھ آپ اٹھ بیٹھ نہیں سکتے، کھا پی نہیں سکتے، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے، زندہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے، اور چلے ہیں مردوں کو بخشوانے کی باتیں کرنے۔ اب ظاہر ہے کہ شریعت تو چاہتی ہے کہ زندگی بھر محنت ہو، کیونکہ آپ دیکھیں انسان کی تخلیق کا مقصد عبادت ہے۔ عبادت صرف نماز کا نام نہیں ہے، عبادت صرف مصلی پہ بیٹھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ عبادت سارے معاملات رب کی مرضی سے گزارنے کا نام ہے۔ یعنی آپ سو رہے ہیں، آپ چل رہے ہیں، آپ کچھ کھا رہے ہیں، آپ کچھ بیچ رہے ہیں، آپ کچھ خرید رہے ہیں، سارے معاملات اللہ کے حکم کے مطابق کریں۔ بے شک اپنی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں، پھر وہ آپ کی پرچیزنگ، آپ کی سیلنگ، آپ کا کھانا پینا، سونا اٹھنا بیٹھنا، ہنسنا کھیلنا عبادت بن جائے گا۔ لیکن یہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا کریں، وہ ساری زندگی اپنی مرضی سے گزار لیں، بس ایک رات ہم آپ کو بتاتے ہیں، بس ایک رات، وہ رات ہے شب برات کی، اور اس رات میں آپ نے اگر یہ وظیفہ کر لیا، وہ وظیفہ کر لیا، تو بس پھر نہ صرف آپ یہ کہ خود بخشے جائیں گے، بلکہ اتنے اتنے لوگوں کے جہنم سے نجات، جنت کے حقدار، اور اپنے آبا فوت شدگان کی بخشش، اور پتہ نہیں کیا کچھ، رزق کی برکت، من چاہا رشتہ، فلاں فلاں ساری چیزیں انہوں نے جوڑ لی ہیں۔ اب دیکھیں کہ سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے فضیلت کس کو کہتے ہیں۔ اب یہ کتاب انہوں نے دی مجھے، اس کے پہلے سب سے پہلے تو میں نے نام دیکھ کے نا کہ جامعہ اشرفیہ آ رہا ہے، مشکوک ہے، کیونکہ ان کا اکثر ہی کام یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو ایسی چیزوں کی طرف راغب کرنا، وہ کام کروانا کہ جس سے ان کے دل میں شوق پیدا ہو۔ حالانکہ ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ شوق پیدا ہو، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ قبول ہو، یہ ہمارے لیے آسان ہو، ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ رب کو پسند آئے، چاہے مشکل ہو چاہے آسان ہو، ہم نے رب کی مرضی کو، اس کی پسند کو دیکھنا ہے، اور وہ اس کے حکم میں ہے، ہمارے اپنے کام میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ پہلے کیا لکھا ہوا ہے اس میں کہ رمضان کی پہلی شب کی عبادت کا اختیار کس کے پاس ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا یا نبی کے فرمان میں ہو۔ پھر کہتے ہیں کہ رمضان کا چاند دیکھ کر سورہ شورا کی آیت نمبر 28 وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ 70 مرتبہ پڑھیں، اور ہاتھوں پر دم کر کے چہرے پہ پھیر لیں اور دعا مانگیں، چہرہ نورانی ہو جائے گا، اور کسی فیشل کی میک اپ کی ضرورت نہیں، چہرہ نورانی، اور پھر اس کے بعد وہ دعا مقبول۔ پھر کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کا چاند نظر آئے، جو اتنے لوگوں کو خوشخبری دے گا اس کو یہ نصیب ہوگا، جو یہ میسج اتنے لوگوں کو فارورڈ کرے گا اس کو یہ نصیب ہوگا۔ یہ بھلا بتائیں قرآن میں کہاں آیا ہے، حدیث میں کہاں آیا ہے؟ عبادت رب کے حکم سے، فضیلت وہ جو اس نے بتائی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا یہ فضیلت بتائی؟ رمضان کا پورا مہینہ، رمضان کی دن اور رات، ہر پل بخشش کا ہے۔ پہلی رات، دوسری رات، پہلی اور آخری رات میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دن اور رات میں جو ہے کہ رات ہے، اگر وہ اللہ آسمان دنیا پہ آتا ہے، وہ فرق ضرور ہے، لیکن یہ نہیں کہ دن میں بخشش نہیں ہو سکتی، یا یہ نہیں کہ آپ اپنی مرضی سے وظیفے بتانا شروع کر دیں۔ یہ ضرور ہے کہ یہ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ یہ آیت ہے قرآن کی، مگر یہ پہلی رات کا وظیفہ کس نے بنایا ہے؟ قرآن کی آیت اپنی مرضی سے استعمال، یہ جادوگر ہیں ان کو دیکھیں، وہ بھی تو یہی کرتے ہیں، کئی تعویذوں میں آیات لکھی ہوتی ہیں اور پھر وہ بعض انہیں الٹے لکھتے ہیں۔ قرآن کا لکھا جانا، لکھنا، یہ ضروری نہیں ہے کہ قرآن ہے تو بس یہ مقصد پورا ہو گیا۔ کیا اس مقصد کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا؟ پھر دوسری رات کا، پہلی شب میں بعد نماز تہجد آسمان کی طرف منہ کر کے 11 بار پڑھیں، لا الہ الا اللہ الحی القیوم القائم علی کل نفس بما کسبت۔ یہ مختلف قرآن کریم میں سے، یعنی ایک کس صفحے میں سے ایک لفظ لیا، کسی اور سے اور لفظ لیا، کسی اور صورت سے کچھ مختلف ٹکڑے لے کے ایک نیا فارمولہ بنایا۔ یہ کون کر سکتا ہے؟ پتہ نہیں کہ محبت کے نام پہ، عبادت کے نام پہ یہ سب کرتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے۔ اور عام مسلمان کہتے ہیں دیکھیں ہیں تو قرآن آیت، جیسے آپ نے مجھے دیا، آپ نے کہا دیکھیں ہیں ساری قرآن کی آیتیں،
ساری قرآن کی آیات ہیں، حوالے اس کے اور حدیث سے ہیں۔ دیکھیں صرف عمل کا ہونا ثابت نہیں ہے، طریقہ ہونا بھی ثابت ہے۔ مثال آپ لے لیں، نماز میں ایک رکعت میں 2 سجدے ہیں، آپ محبت میں، شوق میں کہ نماز رب کی قربت ہے، سجدہ رب کی قربت ہے، آپ 3 سجدے کر لیں، وہ پہلے 2 کو بھی ضائع کر جائے گا۔ بالکل ایسے ہے، یہ توہین ہے، یہ بے ادبی ہے۔ آپ اپنی طرف سے کہیں سے کوئی حصہ لیتے ہیں اور پھر ایک نئی تصویر بنا لیتے ہیں، ہم یہ کھیل رہے ہیں، ہم نے اسے مذاق سمجھا ہوا ہے، اور عام لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید اس کا۔ اسی طرح ماہ رمضان کے وظائف، یہ پوری کتاب ہے۔ رمضان کے پورے اعتکاف کی راتوں میں آپ یہ پڑھیں، شب قدر میں یہ پڑھیں، 21 رات کو یہ بعد نماز فجر اور وظیفہ یا رحیم 133 مرتبہ، یہ کس نے کہا ہے؟ دیکھیں اللہ کے نام بے شک بے مثال ہیں، ان کی فضیلت ہے، اللہ نے کہا ہے، فرمایا ہے کہ للہ الاسماء الحسنى فادعوہ بہا، مگر یہ کہ اس وقت یہ تسبیح اور اتنی بار۔ کچھ لوگوں نے نا یہ تک کیا ہوا ہے کہ کالے کپڑے یا سفید کپڑے پہن کے یا بند کمرے میں بیٹھ کے موم بتی جلا کے وہ ایک روحانی ماحول بنا کے آپ جس طرح یہ زیادہ جتنا کریں گے اتنے زیادہ آپ کو فائدے ملیں گے۔ یہ خود اپنی طرف سے ہے، دین آسان ہے، ہم کیوں مشکل بنا رہے ہیں؟ یہ تو گویا وہی جو عیسائیوں کا رہبانیت والا طریقہ تھا وہ اس کی طرف جا رہے ہیں، یا ہندوؤں کا وہ جو ان کے جوگی وغیرہ کرتے ہیں یہ وہ کام کر رہے ہیں، مسلمانوں کا یہ نہیں ہے۔ تو اللہ اکبر۔ اسی طرح اب اور دیکھیں ان کا پہلے روزے کا، پھر دوسرے روزے کا، پھر تیسرے روزے کا، چوتھا روزہ، یعنی 30 روزے اور 30 انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، پھر خاص فلاں رات کا، پھر خاص فلاں وقت کا۔ تو یہ سب چیزیں یہ ثابت نہیں ہیں۔ بے شک آپ کہیں کہ یہ قرآنی آیات ہیں، بے شک آپ کہیں کہ حدیث سے ثابت دعائیں ہیں، لیکن ہر چیز کا وہی طریقہ ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا۔ اپنی طرف سے آپ ہاں اوپن ہے ایک چیز، آپ اس کو اوپن رکھیں، ایک چیز اسپیسیفک ہے اس کو آپ اسپیسیفک رکھیں۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اذکار کی، آیات کی، صورتوں کی تعداد بتائی ہے، جیسے جو سورہ فاتحہ ہے الشفاء کے طور پر 1 بار پڑھ لینا کافی ہے، اسی طرح آیت الکرسی ہے، نماز کے بعد سونے سے پہلے 1 بار پڑھ لینا کافی ہے، اسی طرح سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں وہ 1 بار پڑھ لینا کافی ہے، اور قرآن کی آخری 3 صورتیں ہیں وہ 3 بار پڑھنا ہے۔ اسی طرح مختلف تسبیحات، تسبیح فاطمہ اور تسبیح جو ہے کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء، اس کو جتنا پڑھیں گے نا یہ اتنا افضل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 بار پڑھنے کی کچھ فضیلت بتائی، 5 بار پڑھنے کی اور 10 بار پڑھنے کی اور 100 بار پڑھنے کی اور ان لمیٹڈ اس سے اوپر پڑھنے کی اور فضیلت بتائی۔ آپ نے فرمایا جو 100 بار یہ تسبیح پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، مارکیٹ میں سے چوتھا کلمہ کہتے ہیں، حالانکہ یہ کلموں کے نمبر بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں لگائے، یہ انہوں نے اپنی آسانی کے لیے نمبرز لگائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ یہ مطلب پہلا کلمہ ہے دوسرا کلمہ ہے، ٹھیک یہ ثابت ہے، اس کی فضیلت ہے، مگر یہ نمبرنگ لوگوں نے اپنی سہولت کے لیے کی ہے۔ چلیں یہ بھی ایک طرف رکھیں، اب کوئی کہے کہ اس کو آپ نے فجر کے بعد اتنا پڑھیں، ظہر کے بعد اتنا پڑھیں، یہ اپنی طرف سے ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو 100 بار پڑھتا ہے اس سے افضل وظیفہ کسی کا نہیں ہو سکتا سوائے اس شخص کے جو اس سے زیادہ پڑھے گا۔ تو یعنی آپ دن بھر اس کی کثرت کریں، اور خاص طور پر جو میں ابتدا کرتی ہوں نا اپنی بات کی